اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا، کیا فرمایا رب کریم نے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کام کرنے نہیں ہوتے وہ فرماتے بھی کیوں ہو؟ تو قول اور فعل کا تضاد اور منافقت کا جو لعنت ہے اس پر ہم نے ایک تفصیلی بات کی۔ آج آگے بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبوب رکھتا ہے، الذین، ان لوگوں کو جو یقاتلون، جنگ کرتے ہیں، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، صفن، صفیں بنا کر، کانہم، گویا ہو وہ، بنیان، دیواریں، عمارتیں، بنا کہتے ہیں تعمیر کو، عمارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دیوار کے لیے بھی۔ بنیان، بنا کی جمع ہے، عمارتیں، مرصوص، سیسا پلائی ہوئی، را صاد صاد رس، سیسا جو ہے، لیڈ، یہ ایک ایسی دھات ہے جو کاٹی نہیں جا سکتی، تو سیسا جو ہے نا وہ ڈالا جاتا ہے بعض اوقات دیواروں میں یا عمارتوں میں کسی خاص مقاصد کے تحت۔ ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، جو بہت اسپیشل بلڈنگز ہوتی ہیں جیسے ڈیفینس وغیرہ کی، تو وہ پھر توڑی نہیں جا سکتی، کاٹی نہیں جا سکتی۔ تو اس معنی میں اللہ فرماتے ہیں کہ سیسا پلائی دیوار، سیسا پلائی دیوار کی طرح، سیسا پلائی عمارتوں کی طرح۔ اچھا، کیا مطلب ہے؟ اب پہلے تو پیچھے سے ریلیٹ کریں نا، یہ جو تم کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو، اس میں ایک خاص پہلو جہاد کا تھا کہ زبان سے تو کہتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کرتے کیوں نہیں ہو؟ دین پر عمل تو تم سے ہوتا نہیں، نماز جن سے پڑھی نہیں جاتی، جن سے گرمی کا روزہ رکھا نہیں جاتا، وہ مریں گے اللہ کی راہ میں۔ تو یوں تھا کہ صحابہ چاہتے تھے کہ جنگ کی اجازت مل جائے، یہ معاملہ مکہ سے چلا آ رہا تھا، مکہ میں بھی صحابہ نے عرض کیا کئی بار، مگر اجازت جہاد نہیں ملی، قتال کی اجازت نہیں ملی۔ پھر مدینہ آ کر بھی چاہتے تھے، 1 سال نہیں ملی، 1 سال بعد ملی۔ اب جب ملی تو ایک گروہ تو اولو العزم صحابہ کا تھا نا، وہ تو جم گئے، ایک گروہ کمزور مسلمانوں کا تھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، دیکھا دیکھی مسلمان ہوئے تھے، اب وہ گھبرا گئے، اور ایک گروہ منافقوں کا تھا، انہیں تو مصیبت ہی پڑ گئی نا، اے کی ہو گیا، اچھا ہوں اے بھی سہن کرنا پائے گا، تو یہ 3 گروہ ہو گئے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو، پہلے تو بڑا رولا تھا، اللہ جی ہمیں جنگ کی اجازت دے، جنگ کی اجازت، اجازت مل گئی تو مسئلہ پڑ گیا، قول و فعل کا اتنا فرق۔ حالانکہ جو صحیح العقیدہ ایمان والے تھے، مضبوط تھے، انہوں نے کچھ نہیں، نااہلی یا کمزوری نہیں دکھائی تھی، مگر اللہ سب کو ڈانٹ رہے ہیں، ایون ڈانٹ منافقوں کو بھی پڑ رہی ہے، شاید باز آ جائے، ہے نا؟ اور اس کے ساتھ جو کمزور مسلمان تھے وہ بھی۔ اب دیکھیں جو احد سے 300 لوگ واپس آ گئے تھے، تو کیا 300 کے 300 منافق تھے؟ نہیں، کچھ منافق تھے اور باقی کمزور تھے، جنگ سے بھاگ کر آنے والے۔ آج میدان جنگ میں جائیں تو دیکھیں کتنے یہ جو اتنے اتنے بال بڑھائے ہوئے، ٹیڈی پینٹے پہنے ہوئے، ایک کارٹن اٹھانے کو کہہ دو کہ اندر رکھ دو تو ان کو بل پڑ جائے کمر میں، تو انہوں نے جہاد میں لے کر جائیں، دیکھیں کتنے ٹکتے ہیں۔ یعنی ایون میں آپ کو بتاؤں، فوجی جو ہے ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے جنگ کی، میدان جنگ کریٹ کیا جاتا ہے، مگر ہوتی تو نقلی گولیاں، نقلی دشمن ہے۔ تو جب اصلی جنگ کا میدان سامنے آتا ہے نا تو رنگ ہی اور ہوتا ہے، کیونکہ اصلی گولیاں برس رہی ہیں، اصلی آگ برس رہی ہے، اصلی لوہا برس رہا ہے، اور اصل میں لوگ مر رہے ہیں، بہت مشکل۔ ایک بات بطور مذاق کو سناتی ہوں، ہمارے محلے میں نا ایک فیملی تھی، گجر فیملی تھی، بہت ریچ لوگ تھے اور بدماش ٹائپ کے تھے، گنڈے ٹائپ بنے پھرتے تھے، سب ان سے کتراتے تھے۔ تو ان کی کسی اور گجروں کے ساتھ لڑائی لڑوئی ہو گئی، تو انہوں نے گولی چلائی، ایک کے پاؤں میں لگ گئی، ٹانگ میں لگ گئی،
تو وہ اس کے بھائی، اس کا بھائی جو ہے نا 2-3 تو لڑنے چلے گئے، 4-5 تھے ماشاءاللہ، اور ایک جو ہے نا وہ زخمی کو لے کر کلینک پر آیا. میرا بھائی اس وقت میڈیکل پڑھ رہا تھا اور پارٹ ٹائم نا ایز کمپاؤنڈر کام کرتا تھا. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یعنی کہ گولی جو ہے وہ آپ وہ نہیں جانا چاہتے تھے ہاسپٹل کہ بھائی پولیس کیس یہ وہ جو بھی. تو وہ محلے دار تھے تو انہوں نے کہا اچھا آپ اس کو نا نکال کے نا تو پٹی وغیرہ کرتے. تو اب جو انہوں نے بھائی میرے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ایک اور تھے، یہ دونوں ہی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ان کو دیا کیونکہ یہ سرجریز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا آپ کریں، ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا. وہ اندر زیادہ گہری نہیں تھی تو انہوں نے وہ کٹ لگا کے جو نکالا نا تو خون بہا. اچھا یہ بینچ تھا تو بینچ پہ ہی جھکے ہوئے تھے میرے بھائی، تو پیچھے سے نا دھب کی آواز سے کچھ گرا تو میرے بھائی نے ایسے نیچے دیکھا تو اس کا جو بھائی ٹھیک تھا نا اس سے جو خون نکلتے دیکھا تو وہ بھی ہوش ہو گیا. ویسے وہ بدماش تھا لیکن ویسے جو اس نے خون نکلتے دیکھا وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. وہ وہیں پہ رہ گیا جو اصل پیشنٹ تھا، اس کی پڑ گئی کس کو کیا ہو گیا، اس کا بی پی لو ہو گیا تھا. ہنسی مجھے ویسے ہی آ رہی ہے. ڈاکٹرز بچے جو ہوتے ہیں ان کا بھی شروع میں یہ ہوتا ہے کہ خون دیکھ کر، سرجریز کی اسمیل دیکھ کر ان کا حشر ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو سچ ہے، جنگ کی جو حقیقت ہے، یہ آسان نہیں. تو اسی وجہ سے پھر ایسے مسلمان جو صحیح العقیدہ تھے مگر بہت بہادر نہیں تھے، ضروری تو نہیں کہ سارے ہی شیر دل ہوں، انسان تو انسان ہے، تو پھر ان کو حوصلہ دلایا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا خاص پہلو ایک یہ بھی ہے. تو باتیں کرنا اور کہاں بات ہے جی، اور کر کے دکھانا اور بات. اور یاد رکھے کہ جنگ ایسی عظیم آزمائش ہے کہ احد میں جانے والے سبھی سنجیدہ تھے. جو کمزور تھے وہ 300 تو پلٹ گئے تھے، جو 700 ٹھہرے تھے وہ تو کمزور تھے ہی نہیں. لیکن جنگ کی شدت ایسی آئی تھی کہ وہ بھی میدان سے ایک دفعہ بھاگ گئے تھے نا. اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک ہوا ہے ان کے گرد 10-12 لوگ باقی، یہ تو پھر واپس لوٹے ماشاءاللہ. اسی طرح آپ دیکھیں صحابہ جن کے ہمارے ایمان کا کوئی میچ نہیں ہے، جب غزوہ حنین پیش آیا ہے فتح مکہ کے بعد والا، اس میں بھی جب پہلا حملہ ہوا تھا تو مسلمان میدان چھوڑ گئے. تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سفیان بن حارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابو سفیان، ایک تو ابو سفیان بن حرب ہے نا معاویہ کے والد، نہیں ابو سفیان بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، حارث کے سگے چچا حارث کے بیٹے تھے. اور عباس، یہ دونوں آپ کے ساتھ تھے، ساتھ مطلب بالکل ساتھ تھے. ابو سفیان بن حارث سے لگام پکڑ رکھی تھی آپ کے خچر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جماعت کو، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی 12,000، ایک بڑا لشکر، عرب کے اعتبار سے ایک لشکر جرار، کیونکہ سب سے بڑا لشکر کتنا اکٹھا کر پائے تھے عرب خندق میں 10,000. آج مسلمانوں کا لشکر اس سے بھی بڑا تھا مگر ڈسپرس ہو گئے، سارے بھاگ گئے. گھات لگا کر بنو ثقیف والوں نے اور بنو ہوازن والوں نے جب کی نا تیر اندازی، اور تیر اندازی میں بنو ہوازن والوں کا ثانی نہیں تھا کوئی، ایسی تیر اندازی کی کہ جان بچا کے بھاگنا پڑا، سارا لشکر تتر بتر ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار، آپ کو بہت غصہ آیا نا اور جوش تھا آپ کے اوپر، ایک تو جنگ کا جوش تھا اور ایک اس بات پر آپ کو غصہ تھا کہ یعنی کہ سب ڈسپرس ہو گئے، جوش والا غصہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور اپنے خچر کی لگام چھڑاتے تھے کہ جا کر دشمنوں سے بھڑ جائیں. اور ابو سفیان بن حرب پکڑ پکڑ کر روکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذاتی نقصان نہ پہنچ جائے. یہاں تک کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل سے مسلمان لوٹے، ایسے لوٹے کہ عباس نے روکا نا آپ کو کہ آپ رکیں، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، آپ رکیں. پھر آپ نے کہا عباس سب کو آواز دو. تو پھر عباس نے آوازیں دینی شروع کی، یا معاشر الانصار، یا معاشر المہاجرین، یا معاشر بنو تمیم، یعنی قبیلوں کے نام لے لے کر نا. تو وہ جو آواز آئی تعالو الی القتال، تعالو الی القتال، وہ بس ایک آواز، وہ اللہ کی طرف سے اس میں برکت تھی. سارے پھر پلٹے، سارے پلٹے، سب پلٹے. لیکن میں کہنا صرف یہ چاہتی ہوں کہ جنگ ایسی عظیم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ہے شوب صعب، تنگ گھاٹی، تنگ گھاٹی، چڑھائی ہے، گھاٹی ہے اور وہ بھی تنگ ہے.
تو بہت مشکل. تو یہ جھوم جھوم کر نعرے لگانے سے, میں پھر معذرت کے ساتھ کہوں گی, میں اس دن مسکین پورے گئی جمعرات کو, تو وہاں لبیک تحریک لبیک والوں کا کیمپ لگا ہوا تھا, اور انہوں نے کیسٹ لگائی ہوئی تھی اسپیکر پر, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ایسا غم دل پر آیا نا, جیسے وہ لگاتے ہیں نا شیعہ, تو وہ دل پر غم آتا ہے نا, وہ کرتے نا یا حسین یا حسین, وہی تھا. بس یہ ایک پٹا پٹی کے ساتھ نہیں تھا, لیکن اس کے اندر کوئی ایک ایسا ساؤنڈ تھا جو پٹا پٹی کی کمی پوری کر رہا تھا. وہ میوزک بھی نہیں تھا, وہ پتہ نہیں کس چیز کی آواز تھی, شاید ایکو ڈالی تھی, مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن وہ جب وہی غم اور خوف کا ایفیکٹ آ رہا تھا جو یا حسین کے ساتھ آتا, اور لگے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کا کتنا کمپین کامیاب رہا, لیکن اچھا میں پڑھا کر نکلی ہوں تو بھی لگا ہوا ہے. سارا دن لبیک یا رسول اللہ کا کیسٹ چلا لینے سے کام نہیں چلتا. کہاں ہے لبیک یا رسول اللہ کا عمل کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر کہاں ہے؟ پہلی پکار کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بتائیں. توحید. غلط آنسر. توحید. اگر آپ لوگ آپ کی اتنی جمعیت ہے تبلیغی جماعت والوں کی, تحریک لبیک والوں کی, طاہر القادر صاحب کی, یہ وہ ہے جن کے لاکھوں لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, فالوورز, کیا یہ چند محلوں سے بھی یہ آستانے ختم نہیں کرا سکتے؟ جہاں اکثریت ہے وہاں پر تو کرا سکتے ہیں نا. یعنی پورے گاؤں ہیں, پورے ٹاؤنز ہیں جو ان جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہے. جماعت الدعوہ, یعنی پورے علاقے ان کے ساتھ وابستہ ہیں, وہاں سے تو ختم کرا سکتے ہیں نا. تو کرائیں کیوں نہیں کراتے؟ کس بات کا انتظار؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا شرک ختم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اولین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب سے پہلے شرک ختم نہیں کراتے تھے جو علاقہ زیر اثر آ جاتا تھا؟ تو کس بات کا انتظار ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, بات یہ لبیک یا رسول اللہ صرف جملہ ہے نا ان کے لیے, نظریہ نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ نماز ہے. آپ تحریک لبیک والوں کو دیکھ لیں کتنے نمازی ہیں, کتنا چینج آتا ہے ان کے اندر. یا جو بھی لوگ ہیں, ایون یہ تحفیظ القرآن والے طاہر القادری صاحب کے فالوورز, میں تو ان کو زیادہ کوئی نمازی وغیرہ نہیں پاتی. ہاں جماعت الدعوہ والوں میں یہ چیز ہے, اور تبلیغی جماعت والوں میں کوئی نمازی بنانے پر زور دیتے ہیں, لیکن بہرحال بہت بڑا چینج وہ بھی نہیں لا پائے. جتنی بڑی جماعت تبلیغی جماعت ہے نا, جتنی بڑی جماعت ہے, کوئی بڑا چینج آنا چاہیے تھا. کیا چینج آیا؟ کیوں نہیں آیا اتنا بڑا چینج؟ کتنے زیادہ فنڈز ہیں, کتنے زیادہ لوگ ہیں, کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے. اس لیے کہ صحیح خطوط پر کام نہیں ہو رہا. صحیح خطوط کیا ہے؟ قرآن و سننا. قرآن و سننا چھوڑ کر ادھر ادھر دائیں بائیں کام ہو رہا. اگر اتنا زور قرآن پڑھانے پر دیا گیا ہوتا نا تو بڑا چینج آ چکا ہوتا. ایک اکیلی عورت ڈاکٹر فرحت نے شروع کیا تھا نا کام, اور اس عورت نے ساری عمر قرآن ہی پڑھایا ہے, اللہ ان کا قبول فرمائے, آمین. تو آپ دیکھیں فائنلی جتنا لیول ان کے کام کا ہے, فائنلی عورتوں میں ایک چینج ہے نا. تبھی آپ گھر گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ رہے. ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں اس پہ کمیاں بھی ہیں, ہوں گی, ہر انسانی کام میں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے اصل خط پر کام کیا, چینج ہے. تبلیغی جماعت تو مردوں کی جماعت ہے بیسیکلی, اور بہت بڑے اسکیل کی جماعت ہے. تو اگر وہ قرآن ہی پڑھا رہے ہوتے اور سنت ہی عام کر رہے ہوتے تو اب تک بہت بڑا چینج آ چکا ہوتا. تو اپنے منمانے طریقوں سے بھی چینج نہیں آئے گا. تو یہ خالی دعووں کا دین نہیں ہے, اس کو پریکٹیکلی ثابت کرنا پڑے. دیکھیے کیوں نہیں آتا, ریزن کیا ہے؟ اسی مقصد کے تحت حج کرنے تھوڑی جاتے, بس حج کرنے جاتے ہیں یا تو ایسے ہی کہ سارے گئے ہیں, بھائی کرنے گئے ہیں تو میں بھی کرنے چلا جاؤں. نہیں, نارملی میں اس طرح نہیں کہہ رہی بھائی میں نے بھی حج کا ارادہ کر لیا ہے, کیوں بھائی گئے نا پچھلے سال, میں کہہ رہا ہوں میں بھی کر رہا ہوں. یہ نارمل باتیں ہیں, یہ کون سی وجہ حج کرنے کی؟ یا پھر میکسیمم یہ ہے جن کی تھوڑی نیک سوچ ہے
پیسے ہیں تو ہم حج کر رہے ہیں، حج فرض ہو گیا کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن حج کا ایک مقصد ہے. حج کا مقصد ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. حج کا مقصد ہے اللہ کے گھر جا کر اللہ سے ہدایت مانگ لینا. حج کا مقصد ہے اپنے لیے جنت مانگ لینا، کیونکہ پچھلا حساب تو بند ہو جانا، تو اللہ جی اگلے حساب میں خراب بھی نہ ہو. تو وہ مقاصد ہی نہیں. تیسرے وہ لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں نا. ایک وہ گروہ بھی ہے جو حج کرنے اس لیے جاتا ہے کہ حرام کا پیسہ حلال کر لے، وہ پھر اور ہی لوگ ہیں. ہاں ہاں، یہ دیکھیں نا، آپ کے جو بڑے بڑے بلڈرز ہیں، جو آپ کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ ہر سال گئے ہوتے ہیں کہ بیویاں 4 عمرے کرتی ہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں کو بھی ساتھ اپنے ملازموں کو یہ ادھر ادھر کرا دیتے ہیں. کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے حرام پیسے سے حج قبول ہوگا؟ بھی قبول نہیں. ایک ایک پلاٹ 10 لوگوں کو بیچ کر، اس کی فائل 10 لوگوں کو بیچ کر انہوں نے پیسہ کمایا ہوا ہے. سارے ہی اس میں شامل ہے، کیا بیریا والے، کیا ادھر ادھر کے. مجھے تو زیادہ کے نام بھی نہیں آتے، آپ کو پتہ ہی ہے لینڈ مافیا کی کتنے فراڈ اور کتنی بکواس باتیں. تو ان کے حج قبول ہونے؟ حج صرف حلال پیسے سے قبول ہو. دسترخوان چلائے ہوئے ہیں، اللہ صدقہ بھی حلال پیسے سے قبول کرتا ہے. تو وہ پھر ایک اور ہی کیٹیگری آ جاتی ہے. اور آپ تو حج کی بات کر رہی ہیں نا، وہ ونس ان لائف ہوتا ہے نارملی. قرآن پڑھ کر لوگوں میں چینج نہیں آتا. قرآن کلاس لے کر، پڑھ کر، فرسٹ کلاس میں پاس کر کے، یعنی کہ ایگزام ہو رہے ہیں ساتھ، وہ پیپر بھی A1 دے رہے ہیں، پوزیشن ہولڈرز ہیں، مگر جیسے تھے ویسے ہیں. جو خامیاں خرابیاں ان میں پہلے تھی، وہی خامیاں خرابیاں قرآن پڑھ لینے کے بعد بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھا، کیونکہ میری ننانوی پڑھتی پئی ہے، میری جٹھانی بھی پڑھتی پئی ہے، انہوں نے ریفرنس، میں بھی پڑھا، ریفرنس کا جواب دے سکا. یا پھر ایک فیشن ہے، اس وقت فیشن بھی ہو گیا ہے نا، قرآن کی کلاسز عام ہونا بہت ہی اچھی بات ہے، مگر ہر دنیا میں جو بھی چیز ہے نا، اس کا ایک پہلو شر کا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک فیشن بھی بن گیا، میرے گھر قرآن کلاس ہو، میرے گھر ہم تو قرآن کلاس لیتے ہیں، ہم تو قرآن کلاس لیتے ہیں. تو قرآن کلاس بطور فیشن لینے والا بھی ایک طبقہ موجود ہے. تو وہ پھر صرف اس لیے لیتے ہیں کہ جب کوئی نے قرآن کا ریفرنس ہو کہ ہم خود جاتے ہیں، ہم خود پڑھتے ہیں. انہوں نے صرف اس لیے پڑھنا ہوتا ہے. تو وہ پھر جیسے جاتے ہیں ویسے ہی نکل آتے ہیں. وہ پانی میں اتر کے خود کو گیلا نہیں ہونے دیتے. اور ایسے کئی لوگوں کو میں پرسنلی جانتی ہوں. بات بات پہ مرد عورتیں سب برابر ہیں، بات بات پہ قرآن کے ریفرنس دیں گے، اپنی منجی تھلے ڈنگوری نہیں پھیرتے. ہمارے پشاور میں کہتے ہیں پہلے اپنی منجی تھلے ڈنگوری مار، پھر ڈنڈا اپنی چارپائی کے نیچے پھیرو. وہاں پہ کیا ہے؟ اپنے بچے بچیاں کس حال میں پھر رہے ہیں، اپنی بیوی اپنا شوہر کیا ادھم مچا رہے ہیں، نو کیئرز. بات کیا ہے؟ دوسروں کے لیے خطبات موجود ہے ہمارے پاس. اصل بات یہ ہے ان کا مقصد ہدایت کا حصول نہیں ہوتا نارملی، یا پھر وہ ہدایت کو دوسروں کے لیے ہی ضروری سمجھتے، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ہی مانتے. اللہ عالم. تو قرآن کی کلاس لے کر، قرآن پڑھ کر بھی کوئی چینج نہیں ہوتا. ایسے بھی لوگ ہیں. جو اللہ کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. اس سے بدقسمتی کی بات کوئی بات نہیں. تو یہ نیتوں پر مرادیں ہیں جی، نیتوں پر مرادیں ہیں. اگر آپ قرآن حاجت براری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو حاجت ہی پوری ہوگی. اگر آپ قرآن اماں جی کی مغفرت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اماں جی کو کوئی نفع ہو جائے، کیونکہ وہ تو اسلام میں پرومسڈ ہی نہیں ہے. تو شاید اللہ دے یہاں نہ دیں، وہ اللہ کی مرضی. ویسے دکھ تو نہیں ہے. اگر آپ قرآن تجوید سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ظاہر تجوید ہی صحیح ہوگی. اگر آپ قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں دوسروں پر روپ ڈال سکیں تو وہی ہوگا. اگر آپ قرآن سیکھیں گے اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے تو تبھی شخصیت بہتر ہوگی. دیکھیں نا کتنے حفاظ بکھرے ہوئے، کتنے حفاظ بکھرے ہوئے. شخصیت میں کوئی چینج نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ نے انہیں قرآن یہ سوچ کر کبھی حفظ ہی نہیں کرایا کہ قرآن سے ایک بہتر مومن بنیں گے. قرآن حفظ کرایا بس ایک ریچول ہے جی، ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، بس ایک ریچول کے طور. تو قرآن تو حفظ ہو گیا، لیکن اس حفظ نے حفاظت کا کام نہیں کیا.
کیونکہ ہم نے اسے بطور حفاظت حاصل ہی نہیں کیا، جنت میں لے جائے، لیکن ان کو یہ نہیں نہ پتا کہ ڈنڈے اور سخت ہو جانے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جاب آپ گورنمنٹ کی پاتے ہیں، جاب مل گئی تو کیا سب کچھ صحیح ہو گیا؟ نہیں، اب تو ذمہ داری شروع ہوئی، اب آپ پوری ذمہ داری نبھائیں اور ذمہ داری سے کام کر کے ریٹائرڈ ہو، پھر ملے گا پروویڈنٹ فنڈ، پھر آپ کو کوئی اعزاز وغیرہ ملے گا۔ نوکری تو لے لی، بیٹھ کر خراٹے مارتے رہے تو جس دن چھاپا پڑ گیا اسی دن ڈنڈے پڑیں گے۔ تو ہم نوکری تو دلا دیتے ہیں اللہ کے ہاں کی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر، مگر ہم ان سے کام نہیں کرواتے، نہ ہم انہیں کام کرنا سکھاتے ہیں، نہ ہمیں خود پتہ انہوں نے کام کرنا ہے، تو پوسٹ پر چڑھ کر وہ لوگ سوئے رہتے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈنڈے پڑتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں پاکستانی ایکٹر جو ہے سعود، حافظ قرآن ہے۔ اچھا، انڈین ایکٹر عمران ہاشمی، مجھے بڑا صدمہ ہوا یہ جان کر، واقعی ایسی نیٹ پر میں کچھ کام کرتے نیٹ پر آیا 10 مشہور ایکٹر جو مسلمان جو حافظ قرآن ہے، تو میں نے دیکھا تو لسٹ وہ عمران ہاشمی۔ اب آپ دیکھیں انڈینز میں بھی وہ بدنام ہے، ایکٹرز میں بھی، اور وہ حافظ قرآن ہے۔ یعنی اتنا مجھے برا لگا یہ جان کر کہ کاش یہ سچ نہ ہوتا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں۔ تو قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی یہ ان کے اندر خرابیاں آئیں، کیوں آئیں؟ کیونکہ قرآن کیا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں کیا نا، پتہ ہی نہیں کیا۔ تو قرآن پڑھ کر بھی، قرآن حفظ کر کے بھی خرابی آتی ہے لوگوں میں، سبب قرآن کو اس مقصد کے تحت پڑھا ہی نہیں، اس مقصد کے تحت حاصل ہی نہیں کیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ میں ایک اچھا مسلمان بن جاؤں، I want to be a good Muslim۔ وہ امام شافعی والی بات نا، میرا مقام کہاں ہے؟ تو جب تک یہ فکر لاحق نہیں ہوگی چینج نہیں آئے گا۔ باقی یہ تو فیشن ہے ہمارا، گئے گزرے لوگ وہ بھی اٹھ کر کہتے ہیں ہم تو قصوروار ہے ہی نہیں، دوسرا ہے، یہ تو فیشن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب بات سمجھانے کے بعد اب ڈائریکٹ موضوع پر آ گئے۔ اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح جنگ کرتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی صف ہو۔ یہیں سے اس سورہ کا نام صف ہوا۔ صف آپ کو پتہ ہے نا قطار کو کہتے ہیں، سواد فا فاروٹ، یعنی جب جنگ ہوتی ہے نا تو پھر میدان سے بھاگتے نہیں، کھڑے ہو جاتے، پھر نہیں ہٹتے کچھ بھی ہو جائے۔ بڑے خوبصورت قصے ہیں نا جنگوں کے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے، وہ ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے۔ وہ ایمان تھا جس نے ایسے ایسے کام کرا دیے کہ آج لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل تھا۔ اور صرف صحابہ کی بات نہیں ہے، بعد ازاں بھی صلاح الدین ایوبی کی جنگی اپنے اندر ایک حیران کن معاملہ ہے۔ محمود غزنوی کی جو جنگی اسٹریٹجی رہی، اسے باقاعدہ آج بھی جو جنگوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اس میں بطور اگزامپل پڑھایا جاتا ہے۔ وہ اکیلا وہاں سے آتا تھا ایسی سرزمین پر جہاں کے سبھی لوگ دشمن تھے، اور وہ وہاں سے جیت کر جاتا تھا۔ 17 حملوں میں 16 اللہ کا بندہ جیتا اور ایک ہارا، وہ بھی غلط فیصلہ تھا۔ پتہ ہے کون سا ہارا تھا؟ نہیں کبھی پڑھتا ہی نہیں، بس اتنا ہی بڑا محمود غزنوی نے سومنات پر 17 حملے کیے۔ نہیں جی، سومنات پر 17 حملے نہیں کیے، سومنات کوئی خدائی عمارت نہیں تھی، بر صغیر پر 17 حملے کیے، آخری حملہ سومنات پر تھا۔ سومنات کا تو محمود کو پتا بھی نہیں تھا۔ جب محمود غزنوی نے فتوحات حاصل کی تو ان کے علاقے کی کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ کڈنیپ ہوئی، کچھ مسلمان بچیاں، اور پتا چلا کہ وہ سومنات لے جائی گئی ہیں، بطور انتقام انہوں نے اٹھا لیا، اور وہ ان کو ارادہ ہے کہ مندر کی تاسی بنائیں گے وغیرہ وٹ ایور۔ تو محمود کو پتا چلا کہ سومنات بھی ایک بڑا مندر ہے ان کا۔ تو تب محمود نے اس آخری مہم کی تیاری کی۔ سومنات پر کوئی 17 حملے نہیں ہوئے، واحد حملہ ہوا اور اسی میں سومنات کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے مختلف حملے مختلف جگہوں پر تھے، ملتان پر ہوا، لاہور پر ہوا، بحیرہ پر ہوا، کنوج پر ہوا وغیرہ وغیرہ۔ ایک حملہ کشمیر پر ہوا، لوہ کوٹ کے قلعے پر، اور محمود نے یہ نہیں پتا کیا، ایک غلطی ان سے یہ ہوئی، کچھ ایسے معاملات تھے جس میں وہ بڑے جذباتی تھے اور انہوں نے اٹیک کر دیا، اور اٹیک کیا سردیوں میں۔
اور وہاں جا کر یہ پتا چلا کہ سردیوں میں تو برف باری ہو جاتی ہے. تو برف باری میں پھر ان کو بہت نقصان ہوا, بہت فوجی مارے گئے, کیونکہ وہ پریپیئرڈ نہیں تھے نا. ہندوستان بیسیکلی تو گرم علاقہ ہے, تو وہ سوچا ہی نہیں تھا. تو پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. پھر اگلے سال دوبارہ لوہ کوٹ پر حملہ کیا اور لوہ کوٹ کا قلعہ بھی جیتا, لیکن اس سال ہار گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمیں تو اپنے آبا کی مہموں کا بھی نہیں پتا. تو اس میں بھی آپ حیران ہوتے ہیں جس طرح کی جنگیں جیتی. صلاح الدین ایوبی کو پڑھ کر دیکھ لیں. اچھا آپ دیکھیں صحابہ کی بات تو نہیں ہے, یہ جو تھے طارق بن زیاد ہے نا, عام مسلمان تھے نا, عام زمانہ شروع ہو چکا تھا. ولید بن عبد الملک کا زمانہ خلافت تھا, عموی گورنمنٹ آ چکی تھی, بادشاہت شروع ہو چکی تھی, عام مسلمان تھے, عام لوگ تھے. تو موسیٰ بن نصیر جو تھے ان کے غلام تھے بیسیکلی طارق بن زیاد. انہوں نے ان کی صلاحیتیں دیکھی, آزاد کر دیا, مسلمان ہوئے. اپنے آقا سے جو اب جنہوں نے آزاد کر دیا تھا, فوجی تربیت لی, فوج میں جوائن کیا, ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ جنرل کے عہدے تک پہنچے. تو اندلس میں جو اس وقت اسپین تھا, بغاوت ہوئی اندر اندر, اور انہوں نے مسلمانوں سے مدد مانگی. جان فریڈرک وہاں کا حاکم تھا, اور اس کے ایک وزیر نے, وہ بہت ظالم تھا, تو اس کے ایک وزیر نے مدد مانگی. لہٰذا اس کا جملہ بڑا مشہور ہے, I will call the eagles which you can never forget. اس نے کہا تھا کہ تم رہتے ہو سرحد کے پاس موراکو کی, مراکش, تو وہاں سے مجھے عقاب بھیجنا شکار کے لیے. اس نے کہا ایسے عقاب بھیجوں گا کبھی بھول نہیں سکوں گا. تو اس نے پھر مراکش واپس آ کر موسیٰ بن نصیر کو خط لکھا. موسیٰ بن نصیر نے ولید بن عبد الملک سے بات کی. ولید بن عبد الملک نے گو اہیڈ دیا. تو موسیٰ خود نہیں گئے کیونکہ وہ خود الجزیرہ کی سائٹ پر بزی تھے, الجزائر جسے آپ کہتے ہیں. انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو بھیجا آرمی دے کر, اور انہوں نے کہا کہ طارق جو کرنا ہے اسی آرمی کے ساتھ کرنا ہے, یاد رکھنا میں تمہیں بیک اپ نہیں دے سکتا, میں خود پھنسا ہوا ہوں. جو طارق بن زیاد ہیں انہوں نے کہا اوکے سر. تو جب بیچ میں سمندر تھا, ایک طرف مراکش تھا ایک طرف اسپین تھا, وہ سمندر کراس کر کے پہنچے, اور سب سے پہلا کیا انہوں نے حکم دیا, اور جسے آپ بطور محاورہ آج پڑھتے ہیں, burn the boats, if you want to win then burn the boats. تو انہوں نے کہا کشتیاں جلا دو. سب کے رنگ اڑ گئے, مگر انہوں نے اچھا یہ بھی دیکھیں ڈسپلن کتنی تھی آدمی, جلا دی گئی کشتیاں. پھر انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے کہا ہم یہاں اللہ کا پیغام لے کر آئے. میں پوری زندگی اس موقع کا انتظار کرتا رہا کہ کوئی ایسا مقام ہمیں بھی ملے جہاں ہم اللہ کے پیغام کو پہنچا سکے. آج وہ موقع میرے اور تمہارے ہاتھ آئے, دوبارہ لائف میں ہمیں ایسا موقع نہیں ملنے والا. ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ ویسے بھی نہیں تھا, اب تو بالکل ہی نہیں ہے. ایک طرف سمندر ایک طرف دشمن, یا مرو یا جیتو, ڈیسائیڈ کر دو. ہاں دونوں طرف تمہارے لیے جنت ہے. کوئی لمبی تقریر نہیں کی, یہ اتنی سی تقریر تھی. پھر دعا مانگی کہ اللہ میں یہاں تیرے نام کی سربلندی کے لیے آیا اور میرے ساتھ یہ تیرے چند لوگ ہیں, تو ہمیں کامیابی دے. اس کے بعد رکی نہیں اسلامی فوج, پورا اسپین فتح ہوا, پورا اسپین, اور اگلے 800 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. تو یہ جو فتوحات تھیں یہ کیا تھیں؟ کیا ان کے مقابلے میں دشمن نہیں تھا؟ نہیں, جان فریڈرک بڑا طاقتور حکمران تھا. لیکن بات ہے مقصد ایمان اور مضبوطی کی, جو آج ہمارے اندر کہیں بھی نہیں. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں, جب وہ جنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ سیسا پلائی دیوار ہوتے ہیں کہ نہ موت کا خوف انہیں ہٹا سکتا ہے, نہ کوئی لالچ انہیں میدان سے ہٹا سکتا ہے. جنگ قادسیہ میں یہ تو صحابہ کی جنگ تھی, تو ایک صحابی اب میرے ذہن سے ان کا نام اتر گیا ہے, مشہور صحابہ میں سے ہیں, ابو عبیدہ امیر لشکر تھے. تو جو وہ صحابی جن کا میں قصہ آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں, مجھے ان کا نام یاد آ جائے, تو مشہور صحابہ میں سے ہیں, اور انہوں نے شراب پی لی تھی. تو ابو عبیدہ نے انہیں قید میں ڈال دیا. جنگ شروع ہو گئی قادسیہ کی.
جنگ بڑی شدید تھی. اب جنگ کا شور سن سن کے روئے. تو ابو عبیدہ کی بیوی کہیں ادھر سے گزری تو ان کے ہاتھ جوڑے, کہنے لگے مجھے کھول دو. اللہ کی قسم, میں اللہ کو جس پر میں ایمان لایا ہوں گواہ بناتا ہوں, اگر میں شام تک زندہ رہا جنگ بندی کے بعد میں خود آ جاؤں گا جیل میں نا, مجھے جانے دو. میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اللہ کی راہ میں جنگ ہو رہی ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں. تو ان کی منت سماجت سے انہوں نے کھول دیا اور انہوں نے اوپر چادر اوڑھ لی کہ ابو عبیدہ نہ دیکھیں کہ دوران جنگ مجھے واپس نہ بھیج دیں. تو ان کے تلوار چلانے کا یہ تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں دو دستی تلوار چلاتے تھے. تو تلوار چلاتے دیکھ کر ابو عبیدہ نے کہا یہ تو وہی لگ رہے ہیں, پر وہ تو قید میں, یہ کہاں سے آ گئے؟ تو وہ اس جذبے اور اس جوش سے لڑے کہ صحابہ بیان کرتے کہ انہوں نے صفوں کی صفیں الٹ دی, اور صحابہ میں ڈسکشن بھی چلتا رہا دوران جنگ کہ وہ تو قید ہے, کیونکہ انہوں نے کمبل اس طرح اوڑھ لیا نا کہ منہ ریپ کر لیا کہ کہیں ابو عبیدہ دیکھیں اور پھر حکم دے کہ چل واپس, تو پھر امیر کا انکار تو نہیں کر سکتے. اور اللہ کا حکم, اس دن شہید ہو گئے. جب شہیدوں میں لاش ملی تو پتا چلا, پھر ابو عبیدہ نے پوچھا تو ان کی بیوی نے کہا انہوں نے اتنی منتیں کی میں نے کھول دی. تو آپ دیکھیں یہ جذبہ تھا, یہ سوچ تھی, تو پھر کیسے میدان سے قدم ہٹتے تھے. تو قادسیہ کی جنگ بہت مشکل جنگ تھی, بہت مشکل جنگ تھی. قادسیہ کی جنگ روم کے محاذ پر پیش آئی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا. اس جنگ میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے روم کے کئی علاقے فتح کر لیے. جب پھر ہیراکل نے ہرمز کو اپنی آرمی دے کر بھیجا. ہرمز کے پاس 1.5 لاکھ فوج تھی. مسلمانوں کی ٹوٹل آرمی کی تعداد 60,000 تھی ٹوٹل, تو ڈبل سے بھی بڑھ گئے نا. اب مسلمانوں نے آپس میں ڈسکس کیا. ابو عبیدہ نے فوراً سوار دوڑائے سب کمانڈرز کی طرف کہ بھئی کیا کریں. تو سب نے رائے دی کہ فوج ایک جگہ جمع کر لیتے. ایک جگہ جمع کرنے کا مطلب کیا تھا, سارے فتح شدہ شہر تو چھوڑنے پڑے. سب چھوڑ کر ایک جگہ جمع ہوئے, اور وہ میدان پیچھے سے جہاں سے لڑتے ہوئے آئے تھے نا, انہوں نے سوچا کہ میدان ہم اپنی جنگ پسند کا لیں گے فائٹ کے لیے. یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے جنگ میں, اپنی مرضی کا میدان ڈھونڈ لینا, جیسے کرکٹ میں اچھی پچ مل جانا. تو انہوں نے کہا قادسیہ کا میدان. تو قادسیہ ایک وادی ہے جہاں پر مسلمانوں نے کیمپ کر لیا آ کر, اور وہیں پر پھر ہرمز کو اپنی فوج لے کر آنا پڑا. اینی ویز اس جنگ میں ظاہری بات ہے لشکر بہت بڑا تھا, وہ پوری طرح تیاری کے ساتھ آئے تھے. مسلمانوں کا لشکر چھوٹا بھی تھا, اوبویس تھی تیاری ان کی نسبت تو کم تھی. اور تیسری بات یہ کہ مسلمان اتنے مہینوں سے جنگ کر کے تھکے ہوئے تھے, وہ فریش لشکر تھا. پھر یہ غیر ملک میں تھے اور وہ اپنے ملک میں تھے. تو بہت ساری چیزیں تھیں جن پر مسلمانوں کا پلہ کمزور تھا, لیکن ایک بات پر مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا, اور وہ تھا جہاد کی شدت, قتال کا شوق, اللہ کی راہ میں جان دینے کی ہمت. تو ایک نوجوان جو تھے, یہ جنگ تقریباً 16-17 دن چلی تھی, ایگزیکٹلی مجھے یاد ہے 16 یا 17 دن چلی تھی. اور پھر فائنلی مسلمان جیتے, اور بہت جانی نقصان ہوا مسلمانوں کا بھی, ان کا بھی ہوا. اس کے بعد پھر اس جنگ کے بعد پھر رومن ٹھہر نہیں سکے, پھر مسلمان ایک سیلاب کی طرح گئے. لیکن یہ جنگ جو تھی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھی نا, جنگ قادسیہ. تو اس میں چوتھا یا پانچواں دن تھا اور مسلمان شدید مشقت میں تھے. تو ایک نوجوان آیا, وہ جونیئر صحابہ میں سے تھا. ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے, اب بڑے ہو گئے تھے, 8-9 سال کے رہے ہوں گے, اب 20-22 سال کے نوجوان تھے. تو آ کر ملے این جنگ کے دوران, جنگ ہو رہی تھی, تو آ کر ابو عبیدہ سے ملے, یعنی جنگ سے صفیں لگ چکی تھی, شروع ہونے والی تھی جنگ. تو ابو عبیدہ سے کہنے لگے کہ میں آپ سے خصوصاً ملنے آیا ہوں, آج میں شہادت سے کم پر راضی نہیں ہوں گا. آج میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آج یا ہم جیتیں گے یا میں مروں گا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی پیغام دینا ہو تو دے دو. نہیں, آپ اس بچے کا, اس ینگ لڑکے کا بلیف چیک کریں. یہی ہے کأنہم بنیان مرصوص. تو ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کہنے لگے بچے, تم جیسے نوجوانوں کی وجہ سے ہی ہماری فتوحات ہیں. اگر اللہ تمہیں درجہ شہادت عطا کرے اور تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے جاؤ, تو ان سے کہنا انہوں نے ہم سے جتنے وعدے کیے تھے سب پورے ہوئے. اور وہ نوجوان شہید ہوا اس دن. آج تو سارا زور نا گیم میں دشمن مارنے پر, اسی میں ہم نے پی ایچ ڈی کرنی ہے بس. اصل میں تو مرغا نہیں ذبح کر سکتے سب, جی سب بچوں وہ دور گیا بچے. اب تو بابے بھی بیٹھ کر گیمیں کھیل رہی ہیں, یعنی ہم لوگ اب بڈھے ہی ہو گئے. تو آپ دیکھیں نادیہ بیٹھی ہوں گیم کھیل رہی ہوتی, جتنی بھی میری فرینڈز ہیں میں دیکھتی ہوں بیٹھی ہیں گیمیں کھیل رہی. تو کیا بندے تو کیا بڈیاں, سب کا ایک ہی حال ہے. یہ بھی مقصد سے ہٹانے کے طریقے ہیں, لت ہے نا یہ بھی.
تو یہ بہت ہی دل نشین تذکرے ہیں، بہت ہی دل نشین تذکرے۔ پھر اس کی مثال میں احد سے دوں گی کہ زید بن سکن جب آئے تھے، انصاری صحابی تھے، جب سنا مسلمان ہار گئے ہیں تو آئے، جنگ میں شریک نہیں تھے، ان کے ساتھ 5 انصاری اور تھے، تو یہ 6 انصار کا گروپ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، آپ نے کہا کون ہے جو اپنے نبی پر جان دے اور بدلے میں جنت لے؟ زید بن سکن نے کہا جی یہ صرف جنگ کے شرکا کے لیے ہے کہ ہمارے لیے بھی ہے؟ آپ نے کہا تمہارے لیے بھی ہے۔ وہ 6 کے 6 آئے صرف حال پتہ کرنے تھے، جنگ میں شریک ہوئے، اور صحابہ بیان کرتے، اور صحابہ میں عمر، ابو بکر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کا بیان، کہ وہ کہتے ہیں ان 6 نے ایسی جنگ کی کہ صفوں کی صفیں پلٹ کے رکھ دی، 6 کے 6 شہید ہو گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زور تھا اس کو ہٹا دیا۔ یہ ہے جی کانہم بنیان مرصوص، پھر وہ ہٹتے نہیں میدان جنگ سے۔ تو وہ کہتے ہیں نا اقبال، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، کوئی سرکش ہوا تجھ سے تو بگڑ جاتے تھے، ایک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور پھر اسی کا جواب بھی ہے خود ہی اقبال ہی کے جواب شکوہ میں، بلکہ اسی کا اگلا شعر شکوہ میں بھی ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، کام جو بگڑا ہوا تھا وہ بنایا کس نے، نغمہ توحید کا دنیا کو سنایا کس نے، ایک ہم ہی تھے تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، کہ جو بھی کام تھا اللہ جی آپ کی رضا کے لیے، آپ کے نام کے لیے، اپنی حکومتوں کے لیے نہیں تھا۔ تو پھر جواب شکوہ میں بند آتا ہے اسی کے جواب میں، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، کام جو بگڑا ہوا تھا وہ بنایا کس نے، نغمہ توحید کا دنیا کو سنایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، پتا نہیں جی، اللہ اللہ خیر کر دے، فردا مستقبل کو کہتے ہیں نا، کہ مستقبل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کل سب چنگا ہو جائے گا، کیوں چنگا ہو جائے گا، اٹھ کر کام کرنا پڑے گا، جانے دینی پڑے گی، تب جا کر کام ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایفرٹ تو دیکھیں، ابو ایوب انصاری مدینہ میں پیدا ہوئے، پوری زندگی گزاری، مرے کہاں جا کر؟ ترکی میں، جو اس وقت کوئی مسلم ملک نہیں تھا، جیتے بھی نہیں تھے۔ ترکی پر جو پہلا لشکر گیا کون تھا اس کا لیڈر جی؟ یزید بن معاویہ، جنہیں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گی تو مجھ پر بھی فتویٰ لگا دیں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو پہلا لشکر قسم دنیا پر جائے گا اس کا ہر فرد جنتی ہوگا۔ تو ابو یوں بڈھے ہو گئے ہوئے تھے بیچارے، بہت بوڑھے، آپ خود اندازہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تو وہ بال بچے دار تھے، تو حضرت ابو سفیان جو تھے انہوں نے کوشش کی مگر نہیں ہو سکا، حضرت معاویہ جو تھے وہ ساری عمر کے زمانے میں کوشش کرتے رہے، عمر نے نہیں بھیجنے دیا لشکر، پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عثمان مانے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے حکومت کا تیسرا سال تھا، تو ابو یوں بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے بھی جانا، تو ان سے کہا گیا بھئی آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ، وہ کہنے لگے نہیں میں نے بھی جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس لشکر میں جو بندہ جائے گا وہ جنتی ہوگا، بے شک میں جنگ نہیں کروں گا، میں لشکر کے ساتھ تو جاؤں گا، تو گئے، لشکر کے ساتھ گئے، تو وہاں طبیعت بگڑ گئی، تو کہنے لگے جب میں مر جاؤں نا تو مجھے ساتھ مت لے کر جانا، مجھے یہ ترکی کے وہ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے نا والز ہوتی تھی، حفاظتی دیواریں ہوتی تھی، کیا کہا جاتا تھا، فصیل، مجھے فصیل شہر کے ساتھ دفن کر دینا۔ تو جنگ، وہ بیمار تھے پھر فوت ہو گئے، تو پھر پیغام رساں بھیجا گیا ترکی حکومت کی طرف اس وقت کہ بھئی ہمارے اس طرح سینئر ہیں وہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا تھا یہاں دفن کر دینا تو جنگ روکی جائے،
کہ ہم دفن کر لیں قلعے کی دیوار کے ساتھ، اور انہوں نے الاؤ بھی کیا. تو پھر انہوں نے جا کر فصیل شہر کے ساتھ ان کو دفن کیا. آج بھی ان کا وہیں پر قبر ہے، اس پر مزار بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ترکی بیچارے بھی ویسے ہی شرک میں پڑ گئے جیسے ہم پڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے ان کا شرک ہم سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ یورپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو توہم پرستی اور شرک، وہ تو شیطان والا شرک آ گیا ہے ان کا، کہ شیطان جو ہے وہ طاقتیں دیتا ہے اور یہ کرتا ہے. اینی ویز، تو وہ پھر بنا دیا گیا مزار وہاں پر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مرے؟ مکہ میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر کہاں مرے؟ کینٹن میں، چین. کینٹن جو ہے وہ چین کا دور دراز صوبہ ہے. کینٹن میں جا کر رہے، کینٹن میں وفات پائی. کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا کرنے گئے تھے چین؟ دین کی تبلیغ کرنے گئے. بوڑھے ہو گئے، اور جب خانہ جنگی شروع ہو گئی نا، تو انہوں نے کہا اب میں سیاست میں نہیں پڑوں گا، کیونکہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب یہ فتنے شروع ہو جائے نا، تو چلنے والے سے کھڑا بہتر ہے، کھڑے سے بیٹھا بہتر ہے، بیٹھے سے دروازہ بند کرنے والا اچھا. تو علی، نہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور نہ میں معاویہ کے ساتھ. سامان سب باندھا، کام دین کا کرنا ہے، بند کر کے نہیں بیٹھ گئے خود کو. ایک جگہ پر مسئلہ بنا ہے، باقی رستے تو کھلے ہیں. سامان باندھا اور قریب نہیں، وہ جا کینٹن بیٹھے، نہ مجھے اطلاع ملے، نہ مجھے کوئی بلائے، اور میں اس جگہ دین کا کام کروں جہاں پہلے کسی نے نہیں کیا. انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا ایک تو میں تم لوگوں کی خبروں سے بے خبر ہونا چاہتا ہوں کہ میں جذباتیت میں نہ ہوں، اور دوسرا میں وہاں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں جہاں میں پہلا ہوں. تو پھر نقشے پر انہیں چین ملا، اور چین میں تب تک کبھی پیغام خدا نہیں گیا. چین پہنچے. اب سوچے، تہذیب الگ، زبان الگ، لوگ الگ. پہنچے اور وہاں ایک ایسی بنیاد ڈال، اکیلے تو نہیں نا چلے گئے، فیملی لے کر گئے. وہاں ایک خیر کی بنیاد ڈال، آج تک چلی آ رہی ہے. حضرت سعد بن وقاص کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کی تشریح کے پیجز تک جو ہیں انہوں نے محفوظ کیے ہوئے. تو جتنا بھی اسلام پھیلا، بنیاد کس نے رکھی؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے. جس نے کام کرنا ہے اس کے راستے کبھی بند نہیں ہوتے. ہم نے تو کچھ کرنا نہیں ہے نا، تبھی ہم کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ باتیں کرنے کے لیے منہ ہے ہمارے پاس، کچھ کرنے کے لیے نہیں. تو جنہوں نے کرنا انہوں نے ہر حال میں کر لینا. تو لہٰذا بات یہ ہے، اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے ایسا ہی بننا پڑے گا. اچھا، یہاں صرف جنگ کی مراد نہیں ہے، جنگ تو ہے ہی نا. جہاد کو اگر ہم لیں، قتال جہاد کا ایک پہلو ہے نا، ٹوٹل جہاد تو نہیں ہے. جہاد میں تو سب کی کچھ شامل ہے. پڑھاتے ہوئے بھی تو آپ کو بنیاد مرصوص بننا پڑتا ہے، پڑھتے ہوئے بھی بننا پڑتا ہے. یہ کام ایک چھوٹا سا آپ کر رہے ہیں، کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہم کر رہے، ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، چھوٹے سے لیول پر ہم یہ امداد کر رہے ہیں نا جمع. اس کے لیے بھی بنیاد مرصوص بننا پڑتا ہے. اپنے کام چھوڑ کر نکل کر آنا، سامان کو پیک کرنا، پھر سب کی باتیں سننا ہے نا کہیں نہ کہیں، کہ بھائی دے دو، اینے تنظیم والے بیٹھے نے، دے دو، تانوں کی تکلیف ہے، تسی انج کرنا ہے، تسی ڈرامے لائے. ہر طرح کی رائے سننی پڑتی ہے، اور پھر وہ کرنا جو آپ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا. اور سب سے مشکل کام، پلٹ کر نیگیٹو ریئیکٹ بھی نہیں کرنا، شٹ اپ کال بھی نہیں دینی. تو اللہ کی راہ میں جو بھی کام ہے اس کے لیے دل بڑا چاہیے. جن کے حوصلے چھوٹے ہوتے ہیں نا، جو ذرا سی بات پہ بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، جن کو کوئی ذرا سی بات سنا دے تو وہ جی میں تو مر جاؤں تو اچھا ہے والے رویے لے کر آتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. کام وہی کرتے ہیں جو چار باتیں سن کر بھی کام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. جیسا کہ صحابہ تھے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیا کچھ نہیں کہا گیا آپ کو؟ تو کیا آپ نے کام کرنا بند کر دیا؟ نہیں، آپ تو کام کرتے رہے. تو یہ بھی سنت رسول ہے. جب آپ صحیح کام کر رہے ہوں اور صحیح خطوط پر ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوں، تو بس چپ کر کے سر ڈا کے کام کری جاؤ، جو کہنا ہے کہن دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں، تو کمال کیجئے اور اپنا کام کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے. کبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکشن دے ہی دیں گے نا، منزل کی طرف موڑ ہی دیں گے. اور فرض کریں اگر کوئی بڑی منزل دنیا میں نہیں بھی ملی تو کون سی ناکامی ہوگی؟ آخرت میں اللہ نے یہ دیکھ کر تو کسی کو انعام نہیں دینا کہ اس کی تحریک کامیاب ہوئی یا نہیں. آخرت میں تو یہ دیکھ کر انعام دینا اس نے کام کیا، کیونکہ دنیا میں انجام بھی تو اسی نے دینا ہے. تو بعض اوقات نیکوکاروں کے کام پورے نہیں ہو پاتے اور ظالموں کے ہو جاتے ہیں. ایک مثال دیتی ہوں، مولانا مودودی علیہ رحمہ
کتنا نیکی کا کتنا سنجیدہ کام اس بندے نے کیا، مگر ٹھیک ہے لوگوں نے ان کی بات سنی بھی، مگر بہت بڑے اسکیل پر کامیاب نہیں ہو پائے اور وفات پا گئے. وفات کے بعد بھی لوگوں نے برا بھلا کہتے رہے، ابھی تک ایک گروہ ان کو برا بھلا کہتا ہے. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں وہ جو ہے ایم کیو ایم کا الطاف حسین، اس سے بڑا قاتل، اس سے بڑا گندا بندہ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گا. اور اس کے فالوورز کیسے ہیں، ابھی تک وہ ایم کیو ایم کے وفادار ہے، اور وہ نشے میں بول رہا ہوتا ہے. اندھا بھی جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے اور بہرا بھی سن سکتا ہے، وہ نشے میں ہوتا ہے جب وہ بول رہا ہوتا ہے. اور کب سے وہ پاکستان سے نکلا ہوا ہے، جلا وطن ہے، اور اس کا آن لائن خطاب وہ سنتے ہیں، ریڈیائی خطاب سنتے ہیں اور نشے والا خطاب سنتے ہیں، پھر بھی ووٹ اسی کو دیتے ہیں. اور یہ کسی ڈر سے نہیں دیتے، ڈر اتنا مضبوط نہیں ہوتا. ڈر تو تب تک ہے جب تک ہم سامنے ہیں. آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، یہ ڈر نہیں ہے، یہ اٹیچمنٹ ہے. اب یہ اٹیچمنٹ کیوں ہے، اللہ اکبر، میں نہیں جانتا. آزمائش ہے بھائی، یہ بھی شخصیت پرستی. تو آپ دیکھ لیں یہ اللہ کے نیارے رنگ ہے. اسرار صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے کتنا کام کیا زندگی میں، کتنا لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا، ان کے مرنے کے بعد کتنا ایکسیپٹ کیا، کوئی خاص نہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ اس بندے کے آپ دیکھ لیں فیلوشپ فالوورشپ. تو یہ اللہ کے کام، اللہ نے کدھر لے کر جانا ہے وہ لے کر جائے. ہمارا کام صرف کام کرنا ہے، ہمارا کام کامیابی اور ناکامی کے پیمانے طے کرنا نہیں. تو ایک نظم ہے، آ کے دنیا میں بشر کام کرنا ہے جو کر، صاف نیت ہے اگر پھر نہ انجام سے ڈر. تیری منزل ہے کدھر یہ تو اللہ کو خبر. کیوں بہاروں میں بھرے باغ اجڑ جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے کیوں کھیل بگڑ جاتے ہیں. پیار سے پالا جنہیں اپنا لہو دے دے کر، اسی ڈالی سے وہی پھول بچھڑ جاتے ہیں. کسی ظالم کا بسے لٹے مظلوم کا گھر، یہ تو اللہ کو خبر، یہ تو مولا کو خبر. وہ جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل سکتا ہے، وہی قسمت کی لکیروں کو بدل سکتا ہے. ذات پر اس کی بھروسہ ہے تو بندے ایک دن رات کے سینے سے سورج بھی نکل سکتا ہے. آدمی کو کیا خبر اس کی منزل ہے کدھر، یہ تو اللہ کو خبر، یہ تو اللہ کو خبر. نظم ہے لیکن بات سچ یہی ہے، جس کا شروع کا مصرع ہے بڑا خوبصورت ہے کہ آگے دنیا میں بشر کام کرنا ہے جو کر، صاف نیت ہے اگر پھر نہ انجام سے ڈر. جانے پڑتی ہے کدھر اس کی رحمت کی نظر، یہ تو اللہ کو خبر، یہ تو مولا کو خبر. جب کام کرنا ہے نیت صحیح ہے پھر بے فکر ہو جائے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، انہوں نے بغاوت کی تھی گورنمنٹ کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نا. اب ظاہری بات ہے سب کا اپنا ویو تھا، تو ان کا ویو یہ تھا کہ بھئی وہی معاملہ تھا جو حضرت امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین بھی پیش آیا تھا. امیر معاویہ نے کہا تھا نہیں پہلے قاتلین عثمان پکڑے جائیں اس کے بعد باتیں ہوں گی، تو یہی ویو ان کا تھا کہ پہلے قاتلین حسین پکڑے جائیں. جو مسئلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا کہ ایک ہجوم نے قتل کر دیا تھا، وہی ایک مسئلہ یزید کے سامنے بھی تھا. بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کی تھی حکومت کے خلاف، مکہ پر قبضہ بھی کر لیا. تو پھر جب کوئی چیز کسی طرح بس میں نہیں آئی تو پھر جو یزید بن معاویہ تھے انہوں نے حجاج بن یوسف کو بھیجا. حجاج بن یوسف کی گرپ بڑی مضبوط تھی اور وہ بہت ہی اچھے جنگجو سپہ سالار تھے. اب فیل ہو گیا ویسے بھی نا گورنمنٹ کی فورس پاور، اس کو اسٹیٹ پاور، اس کو فیس کرنا آسان نہیں ہوتا. تو عبداللہ بن زبیر سمجھ گئے کہ اب میں ہار جاؤں گا، ان کو ریئلائز ہو گیا. تو اپنی والدہ سے ملے. کون تھی ان کی والدہ؟ اسما. اسما کون سی اسما؟ بہن ابو بکر کی بیٹی اسما بنت ابو بکر. اور والد کون تھے؟ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھو پرہ کے بیٹے. تو ان سے جا کر، والد تو فوت ہو گئے تھے، والدہ سے جا کر ملے. بوڑھی ہو گئی تھی، بہت بوڑھی ہو گئی تھی. تو ان سے جا کر کہنے لگے کہ اماں اب نہیں مجھے لگتا میں بچوں گا، میں مارا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا پھر جو موت سے ڈر ہے تو شروع کیوں کیا تھا کام؟ والدہ نے ایسے کہا، بوڑھی ہو گئی تھی. وہ کہنے لگے مجھے موت سے ڈر نہیں ہے امی، مجھے ڈر یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا تو چونکہ یہ دشمن ہوئے ہیں اور حجاج جو ہے وہ دشمنوں کو عبرت بناتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عبرت پکڑے، تو یہ میری لاش کو خراب کریں گے، مسئلہ کریں گے. تو انہوں نے کہا میرے بچے بکری کے ذبح ہونے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کھال کیسے اتری، لیکن ایک بات یاد رکھنا
جو انہوں نے جس بات کے لیے میں قصہ بتا رہی ہوں آپ کو، کہنے لگی ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو تو تم دنیا کے بہترین آدمی ہو، اور اگر تم اللہ کی رضا کے خلاف کام کر رہے ہو تو تم دنیا کے بدترین آدمی ہو. اب فیصلہ کر لو، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو تو پیچھے مت ہٹو چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہے تو سرنڈر کر. ان کی نیت ٹھیک تھی، انہوں نے جنگ آخر تک کی. حجاج بن یوسف کا ڈر تھا، لوگ ساتھ چھوڑ گئے. ایسے بھی میں نے آپ کو کہا نا اسٹیٹ پاور کا اس طرح سامنا نہیں کیا جا سکتا. فائنلی پھر یہ گرفتار ہوئے، شہید کر دیے گئے. ہماری خانہ جنگی کے بابوں میں سے ایک باب ہے. میں آپ کو صرف اس میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، کہ اگر تم اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہو تو جیو مرو جو بھی ہو تم بہترین انسان ہو، اور اگر تم اپنے نفس کی راہ میں کام کر رہے ہو تو جیو مرو، کامیاب ہو ناکام ہو، تم ایک بدترین الحمدللہ انسان ہو. تو یہی بات ہے، شکست اور فتح یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام تو ہے بھائی کام کر، تو کام کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.